الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے جو تھے وہ چھوٹی عمر ہی میں وفات پا گئے تھے اور آپ کی شہزادیاں ہی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہزادیوں کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، بہت بڑی برکت ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و فعل کے ساتھ اس چیز کو ظاہر کیا امت کے اندر کہ یہ بچیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور بڑی برکت والی ہیں اور بڑی مبارک ہیں۔ آپ کے اقوال و افعال سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور بچیوں کو برا جاننا، انہیں عیب لگانا، یہ کفار کا طریقہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کو بچی کی خبر دی جاتی ہے، یعنی کہ بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، تو دن بھر ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور یہ غصہ کھاتے ہیں۔ اور کیوں غصہ کھاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس خبر کی وجہ سے جو انہیں ملی ہے، کہ اس وجہ سے غصہ کھاتے ہیں کہ یہ یا تو اب اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے زندہ دفن کر دے گا۔ یہ چیز، یہ وصف، یہ کفار کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کا دن بھر چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غصہ کھاتے پھرتے ہیں۔ تو لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک بچیاں، یہ جو سراپا رحمت ہیں، ان کے لیے یعنی کہ خوشخبریوں کے بہت ہمیں معجزے سنائے ہیں، اور آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے، انہیں بہت نوازا ہے، کہ آپ کے افعال سے بھی یہ چیز صادر ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جنت، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا استقبال کرنے کے لیے خود کھڑے ہو کے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے بوسہ دیتے، ان کی طرف توجہ فرماتے، انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے۔ یوں اپنے افعال کے ساتھ بھی آپ نے ثابت کیا کہ یہ بیٹیاں سراپا رحمت ہیں اور یہ مبارک بچیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اپنے اقوال سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بیٹی سے نوازا، اس نے اس کو زندہ دفن نہ کیا، اور اس نے اس کو حقیر بھی نہ جانا، اور اس نے بیٹے کو بیٹی پر فضیلت بھی نہ دی، فوقیت بھی نہ دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں، بڑی مبارک ہیں۔ اور خارج میں بھی اب ہم اگر اس چیز کو آبزرو کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں اگرچہ دوسرے گھر بھی چلی جائیں، لیکن والدین کو بڑھاپے کی عمر میں جب پائیں گی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے والدین کے قدموں کے اندر بیٹھ جائیں گی اور خدمت گزاری کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کتب کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منقول ہے کہ بیٹیاں زیادہ محبت کرنے والی ہیں۔ تو تف ایسے شخص پر کہ جو ایسی مبارک بیٹی جیسی نعمت جس گھر کے اندر آئے، رحمت آئے، اور وہ اس کو مرڈر کر دے یا اس کے ساتھ اس سے نالاں ہو جائے، اس سے بیزارگی کا اظہار کرے، وہ کس قدر اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، اور کیسا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو ایسا رویہ اپنائے اور اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹی جیسی نعمت کی برکتیں عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔